مولانا فیصل حیات نے دعاؤں کو کہا ہے. حسن آئی بی اے والے، چھوٹا بھائی 2 دن پہلے دریا پر گئے تھے، گم ہو گئے. یا اللہ، کل رات 28 گھنٹے کے بعد لاش ملی ہے. دعاؤں کے لیے کہا ہے، گھر والوں کو صبر آ جائے. کتابیں منگوا لیں، اور اگر دوسرے شہر بھیجنا ہے تو ہمارے دوست کو آپ میسج کر دیں، ہم TCS سے کتابیں بھیج دیں گے صبر کی. یا اللہ، اسٹینگر ایک جگہ ہے ساؤتھ افریقہ کی. 2004 میں حضرت والا کے ساتھ ہم گئے تھے، تو حضرت والا کو فالج تھا. حضرت والا کو اچانک استنجا کا تقاضا ہوا، تو وہ چادریں وادریں سب ساتھ ہوتی تھی. تو حضرت والا نے فرمایا تم لوگ دریا کے سمندر کے پاس چلے جاؤ اور اس طرف کوئی رخ نہ کرے. تو حضرت والا جاتے ہی وہاں تھے جہاں رش نہیں ہوتی تھی، ورنہ ہر جگہ اوریانی بے حیائی باہر ملکوں میں. تو ہم لوگ دریا کے سمندر کے کنارے چلے گئے، تو میں نے اپنے پیر جو ہے اس میں بھگوئے سمندر میں، اور حضرت مفتی حسین بھیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کھینچ کر سمندر میں لے جا رہے تھے. اور بھی اس طرح کوئی تھوڑا بہت آگے بھی چلا گیا. واپس آئے، حضرت نے ایسی ڈانٹ لگائی. فرمایا ہمارے بزرگوں نے پانی میں جانے کو منع فرمایا ہے. فرمایا سمندر نیچے سے مٹی کھینچ لیتا ہے اور ایک موج آ کر اندر پھینک دیتی ہے. بڑے بڑے چیمپئن تیرنے والے بھی لے گئے سمندر اس کو، اس لیے کبھی ایسا کام نہ کیا کرو. اب یہ بات آئی تو یاد آ گئی بات. اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی مغفرت بے حساب فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اگر مگر نہیں کرنا چاہیے. یہ تو میں اب نصیحت کرتا ہوں، مستقبل کی کر رہا ہوں، مستقبل کی نصیحت کر رہا ہوں. باقی یہ نہیں ہے کہ آدمی اگر مگر کرے کاش کہ ہمارا بھائی دریا پر نہیں جاتا. نہیں، وہ وقت وہی تھا، اللہ نے بلانے کا وقت تھا، وہی اللہ نے بلایا. کوئی گھڑی دے اور 28 سال کے بعد واپس لے تو تکلیف تو ہوگی، لیکن شکایت تھوڑی کرے گا کہ آپ یہ وقت نہیں تھا گھڑی واپس لینے کا. بھائی جس کی گھڑی ہے اس کو دینا ہے واپس. اب 28 سال ہاتھ میں بندھی رہی تو ظاہری بات ہے تکلیف تو ہوگی. تو اللہ سے راضی رہنا فرض ہے کہ اللہ شکایت نہیں کرنا ہے. اے اللہ یہ نہیں بولنا ہے کہ رونا منع نہیں ہے، آنسو بہانا منع نہیں ہے، شکایت کرنا منع ہے، چیخیں مارنا منع ہے. اگر آواز بھی نکل جائے تو بھی منع نہیں ہے. لیکن ہائے ہائے یہ وقت نہیں تھا، کاش کہ وہ دریا کے کنارے نہیں جاتا، کہیں بھی ہوتا یہاں آنا ہی آنا تھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ایک صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ سامنے ایک آدمی ہے، مجھے گھور گھور دیکھ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا آپ مجھے جو بہت دور کوئی جزیرہ ہو وہاں مجھے ڈال دیجئے، اور یہ پتہ نہیں مجھے خوف آ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا. کیسی حضرت باتیں سناتے تھے کہ اس کو اس جزیرے تک پہنچاؤ. اب دیکھو آج تک جمعرات کے بیان میں یہ بیان نہیں ہوا، اتنے برسوں میں کتنے برس گزر گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور جزیرے پر پہنچ گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلایا اس کو کہ بھائی تو کون ہے، کیوں اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ میں ملک الموت ہوں؟ اور میں اس کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس جزیرے میں پہنچنے کا مجھ سے فرمایا کہ روح قبض کرنے کے لیے، اور یہ نواسا یہاں بیٹھا ہوا ہے. اب میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یا اللہ وہ اتنا دور پہنچے گا کیسے کہ میں روح قبض کروں. ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا حیران ہو کر کہ اس نے آپ کو کہا، آپ نے وہاں پہنچا دیا. اب میں چلا السلام علیکم روح قبض کرنے جا رہا ہوں بھائی صاحب کی، جا کے ٹینٹوا دبا دیا، ختم معاملہ. جو وقت لکھا ہے اس سے اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، نہ اس سے پہلے ایک ساعت بھی، نہ آگے نہ پیچھے. جو وقت مقرر ہے وہ جانا ہی جانا ہے. ہم سے آپ 3-4 کتابیں منگا لو صبر کی، اور گھر میں والدہ اور جو بھی گھر والے ہیں ان کو پڑھ کے سنائیں. انشاءاللہ تعالی صبر آ جائے گا. غم تو رہے گا بھائی. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا غم نہ عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا اس طرح کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا ایک تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، اس کا نام شہادت میں لکھا جائے گا. ایکسیڈنٹ ہو گیا یا گردے کے عارضہ ہو گیا، ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہو رہا ہے، یا پیٹ کی بیماری میں انتقال ہوا، یا خدا نخواستہ کینسر میں انتقال ہوا، اللہ ہر مومن کی اور میری حفاظت فرمائے، تو ان کو شہادت کا ایک رتبہ ملتا ہے. جانے والا تو گیا، وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا، جسم باقی رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.